بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت معاویہ رضی اللہ کی وفات 60 ہجری میں ہوئی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے یزید نے خلافت سنبھالی۔ یزید نہ دیندار تھا نہ عادل تھا۔ وہ شراب پیتا تھا، ناچ گانے کی محفلوں میں شریک ہوتا تھا، بے حیائی، ظلم و جور اور اسلامی احکام کی کھلی خلاف ورزی کرتا۔ ایسے شخص کی خلافت کو امام حسین رضی اللہ جیسے سچے مومن کیسے قبول کرتے؟ مدینہ کا گورنر ولید بن عتبہ نے امام حسین رضی اللہ کو رات کے وقت طلب کیا اور یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام نے فرمایا، یزید جیسا شخص جب خلافت کے مقام پر بیٹھے تو اسلام پر فاتحہ پڑھ لیجئے۔ امام حسین رضی اللہ نے بیعت سے انکار کیا اور مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تاکہ مدینہ کا تقدس پامال نہ ہو۔ ان دنوں انہوں نے مکہ مکرمہ کا قیام کیا اور کوفہ کی دعوت، اس کی تفصیل میں آپ کو اس میں بتاتی ہوں۔ مکہ پہنچ کر امام حسین رضی اللہ نے خانہ کعبہ میں پناہ لی۔ وہاں لوگوں نے آپ سے ملاقاتیں کی۔ اسی دوران کوفہ سے ہزاروں خطوط آنا شروع ہوئے جن میں لکھا گیا، ہم یزید کو خلیفہ نہیں مانتے، آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کی حمایت کریں گے۔ امام نے اپنے قاصد اور شہزاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ کو کوفہ روانہ کیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ کو ابتدائی طور پر کوفہ میں بڑی حمایت ملی، تقریباً 18,000 افراد نے بیعت کی۔ جب یزید کو خبر ملی، اس نے ابن زیاد جیسے سفاک گورنر کو کوفہ بھیجا۔ ابن زیاد نے دھوس، دھمکی، قتل و غارت، لوگوں کو ڈرا کر مسلم کو تنہا کیا۔ آخرکار مسلم بن عقیل رضی اللہ کو شہید کر دیا گیا۔ آخری وقت پر صرف ایک عورت کے گھر پناہ ملی۔ شہادت سے قبل انہوں نے امام حسین کو خط لکھا، کوفہ والوں پر بھروسہ نہ کریں، مت آئیے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ مکہ سے نکل چکے تھے۔ امام حسین رضی اللہ نے حج کو عمرے میں بدلا اور روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ اہل بیت رضی اللہ، چھوٹے بچے، خواتین، اصحاب، کل 72 افراد تھے۔ راستے میں حضرت حر رضی اللہ کا لشکر آیا جنہیں یزید نے بھیجا تھا، لیکن امام حسین رضی اللہ نے فرمایا، میں جنگ کے لیے نہیں آیا، میں صرف اصلاح امت کے لیے آیا ہوں۔ حضرت حر رضی اللہ متاثر ہوئے لیکن امام کو کربلا کے میدان تک محدود کر دیا۔ 2 محرم 61 ہجری امام حسین رضی اللہ کو کربلا پہنچے۔ یزید کا لشکر 30,000 سے زیادہ افراد پر مشتمل تھا۔ انہوں نے امام رضی اللہ کو پانی سے روک دیا، خیمے جلا دیے۔ 2 محرم 61 ہجری امام حسین رضی اللہ کربلا پہنچے۔ یزید کا لشکر 30,000 سے زائد افراد پر مشتمل تھا۔ انہوں نے امام رضی اللہ کو پانی سے روک دیا، خیمے جلا دیے، نفسیاتی جنگ شروع کی گئی۔ 7 محرم کو پانی مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ چھوٹے بچے پیاس سے بلبلاتے، عورتیں بے چین۔ امام حسین رضی اللہ ہر روز انہیں یزید کے لشکر سے بات کرنے کے لیے بھیجتے رہے مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ امام حسین رضی اللہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، چراغ بجھا دی اور فرمایا، کل شہادت کا دن ہے، جو جانا چاہے جا سکتا ہے۔ مگر سب اصحاب کھڑے ہو گئے۔ حضرت مسلم بن اسوجہ رضی اللہ، زبیر بن کین رضی اللہ، حضرت عباس رضی اللہ اور دیگر نے فرمایا، یا ابا عبداللہ، آپ کے بغیر زندہ رہنا شرمناک ہوگا۔ ساری رات عبادت، تلاوت قرآن، دعا، رونا، ایک ایسی رات تھی جس نے قیامت تک وفا کا معیار قائم کر دیا۔ صبح کا وقت ہوا، امام حسین نے صفیں بنائیں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل، جنگ میں گئے، داد شجاعت دی، شہید ہو کر واپس آئے۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ 13 سال کے تھے۔ اجازت مانگی، دلبرانہ لڑتے رہے، دلیرانہ مقابلے کیے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ پانی لینے گئے، مشکیزہ لے کر واپس آ رہے تھے کہ بازو کاٹے گئے، شہید ہو گئے، مشکیزہ بھی پھٹ گیا۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ 6 ماہ کے، امام حسین گود میں اٹھا کر پانگنی مانگنے گئے، دشمن نے تیر مار کر گلے کو چیر دیا۔ تنہا رہ گئے امام حسین رضی اللہ، ہر طرف خاموشی، صرف یزید کے درندے باقی۔ امام رضی اللہ گھوڑے پر سوار ہوئے، نبی کے خطبے سنائے، قرآن کی آیات پڑھی۔ آخر میں شمر لائن نے آگے بڑھ کر سر کاٹ دیا۔ آسمان پر گھٹا چھا گئی، زمین لرز گئی، مدینہ میں فضا ماتم زدہ ہو گئی۔ خیمے جلا دیے گئے، عورتوں کے دوپٹے اتارے گئے، سیدہ زینب رضی اللہ، سیدہ سکینہ رضی اللہ، دیگر خواتین کو قیدی بنا لیا گیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ کا خطبہ جو تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ اے ابن زیاد، تو سمجھتا ہے تو نے ہمیں ذلیل کر دیا؟ نہیں، ہم اہل بیت ہیں، سچ کے وارث۔ سیدہ زینب رضی اللہ نے کہا، ایسے یزید
تو ہمیں قیدی بنا کر سمجھتا ہے تو جیت گیا، نہیں تیرا زوال قریب ہے۔ واقعہ کربلا کا سبق ہمیں کیا دیتا ہے؟ باطل کے آگے نہ جھکنا، دین کے لیے جان دے دینا، صبر، قربانی، عزت، غیرت، یہی حسین رضی اللہ کا پیغام ہے۔ زندگی ہو تو حسین جیسی، اور موت ہو تو علی اکبر، عباس اور قاسم جیسی۔ اے اللہ ہمیں امام حسین کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں یزیدی کرداروں سے بچا اور ہمیں سچ کا علمدار بنا دے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ بہت سارے